الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وانا علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 27واں سپارہ اور سورۃ الحدید کے دوسرے رکوع کی چند آیات۔ اسلام میں نفاق کی مختلف صورتیں یا یوں سمجھیں کہ مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں کہ وہ کون سے پہلو ہیں یا وہ کون سے اعمال ہیں یا کیسے نظریات ہیں کہ جن کی بنیاد پر ایک انسان منافق ٹھہرتا ہے۔ لغوی اعتبار سے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لومبڑ کو بھی منافق کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے جہاں وہ رہتا ہے، جو اس کا مسکن ہوتا ہے، اس میں اس نے ایک راستہ نہیں رکھا ہوتا۔ جب شکاری اس کے پیچھے لگتا ہے تو وہ ایک راستے سے داخل ہوتا ہے، شکاری اس راستے پر بیٹھ جاتا ہے کہ اب یہیں سے نکلے گا، جبکہ وہ دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے، تو اسے عربی زبان میں لغوی اعتبار سے منافق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ آدمی
کہ جو اسلام کے دروازے سے داخل ہوتا ہے اور کفر کے دروازے سے نکل جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کو بھی منافق کہا جاتا ہے، کہ یہ اسلام کے دروازے سے داخل ہوا اور کفر کے دروازے سے نکل گیا۔ تو مختلف صورتیں نفاق کی قرآن کریم میں اور امام المرسلین حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ وہ شخص جو ظاہراً لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، لیکن باطن میں اس کے احساسات، اس کی ہمدردیاں وہ کفار کے ساتھ ہیں، وہ بھی منافق ہے۔ وہ آدمی کہ بقول امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص جھوٹ بولتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ بھی منافق ہے۔ کانا منافقاً خالصاً ان صام و ان صلی، وہ خالص منافق ہے، اس کے نفاق میں بھی شبہ نہیں۔ یہ ایک نفاق کی عملی صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا مسجد میں آ کر، یہ منافق آدمی کے لیے بڑی باری ہے۔ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ منافق کے لیے بڑی باری نمازیں ہیں۔ اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ مسجد میں آئے، با جماعت نماز ادا کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم وہ شخص کہ جو مسجد میں آ کر کے نماز ادا نہیں کرتا، ہم سمجھتے تھے کہ اس کے نفاق میں کوئی شبہ نہیں، معلوم النفاق۔ تو میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف پہلو، مختلف صورتیں امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے نشاندہی کی ہے کہ جو افراد ان معاملات کے حامل ہوں گے وہ منافق ہیں۔ میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں، اس میں خالق کے کائنات نے دو قسم کے طبقات کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک وہ ہیں جنہیں مومنین کہا گیا ہے، اور دوسرے وہ افراد ہیں جن کے لیے اللہ نے لفظ نفاق کا استعمال کیا، یعنی یہ منافق ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، تو اس وقت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہیں اللہ روشنی نصیب کرے گا، روشنی نصیب کرے گا، ایک ایسی روشنی کہ جس کے تحت وہ اپنی منزل طے کریں گے، جنت تک کی جو منزل ہے وہ منزل طے کریں گے، پل صراط سے گزریں گے۔ اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال کی مناسبت سے وہ نور، ایک روشنی عطا کرے گا۔ تو قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ پل صراط سے گزرنے لگیں گے، جس قدر کسی کے اعمال ہوں گے، اللہ انہیں اس کے مناسبت سے وہ روشنی عطا کرے گا۔ اب جس وقت یہ وہاں سے گزرنے لگیں گے تو اس وقت پھر یہ دو قسم کے افراد ہوں گے، یعنی دو حصوں میں وہ افراد تقسیم ہو جائیں گے جنہیں اللہ روشنی عطا کرے گا۔ ان میں ایک تو وہ ہیں کہ جو اس روشنی میں چلتے چلتے وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے، جنت تک پہنچ جائیں گے، اور ایک وہ ہیں کہ ان کے پاس روشنی تو ہوگی لیکن وہ راستے میں ہی رہ جائیں گے۔ ان کی وہ روشنی کہ اس اندھیرے میں جس روشنی کے تحت انہوں نے چلنا تھا وہ نور ختم ہو جائے گا، وہ راستے ہی میں روک لیے جائیں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے، ان کے لیے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے نفاق کا لفظ استعمال کیا کہ یہ منافق لوگ ہوں۔ دنیا میں نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، حج و عمرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان میں کچھ ایسی علامات تھیں
کہ جن کی بنیاد پر انہیں منافق کہا گیا۔ اللہ رب العالمین انہیں بھی نور عطا کرے گا، ابھی یہ راستے میں ہوں گے تو وہ نور بجھ جائے گا۔ خالق کائنات نے اس موقع کی منظر کشی کرتے ہوئے اور پھر ان منافقین اور ان مومنین میں جو مکالمہ ہوگا کہ وہ گفتگو آپس میں کریں گے کہ الم نکم معکم، کیا ہم بھی تمہارے ساتھی نہیں تھے دنیا میں؟ جو عمل تم کرتے تھے وہی ہم کرتے تھے، آج ہمارے اور تمہارے درمیان افتراق کیسا؟ تو پھر وہ با ایمان لوگ، خالق کائنات انہیں توفیق عطا کرے گا، وہ انہیں جواب دیں گے کہ آج ہمارے اور تمہارے درمیان جو فرق کر دیا گیا ہے اس کے اسباب کیا تھے، کس بنیاد پر آج تم اللہ کی رحمت سے محروم رہے ہو؟ تھے تو تم ہمارے ساتھی ہی، لیکن وہ اسباب کیا ہیں کہ جن اسباب کی بدولت تم آج خالق کائنات کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ دن آئے گا کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن آپ دیکھیں گے تری المؤمنین والمؤمنات، اے میرے پیغمبر اس میدان حشر میں جب تمہارا اللہ میزان عدل قائم کرے گا تو تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، تو اس وقت آپ با ایمان مرد اور عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے دائیں اور ان کے آگے دوڑ رہا ہے، ان کا نور جو ہے ان کے دائیں طرف اور ان کے آگے ہوگا۔ ان کے لیے راستہ، وہ تاریکی کی منزل وہ روشن ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، بشراکم اليوم، اور تمہارا اللہ پھر انہیں اس وقت یہ پیام خوشی سنائے گا کہ الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار، اے میرے بندو آج تمہارے لیے تمہارے اللہ نے ایسی دنیا رکھی ہے، جنات جنات تجری من تحتہا الانہار، لوگوں باغات رکھی ہیں جہاں تمہاری آسائش کا ہر قسم کا سامان وفر مہیا کیا گیا ہے، وہاں نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، دنیا کی زندگی جو تم گزار کر کے آئے ہو وہ تو عارضی سی تھی، بڑی تھوڑی سی تھی، یوں محسوس ہوگا کہ جیسے ایک دن یا نصف دن یا اس سے بھی کم عرصہ ہم رہے ہیں، لیکن اب تمہارا خالق کائنات جس دنیا میں تمہیں داخل کرنے والا ہے، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس پر زوال نہیں آئے گا۔ خالق اور مخلوق کے مابین حد فاصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، اللہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی وہ خالق کائنات تھا، جب کچھ نہیں ہوگا اس وقت بھی اس اللہ رب العالمین کی ہستی ہوگی۔ لیکن مخلوق، انسان، جنات یہ ازلی نہیں ہیں، ایک وقت تھا یہ نہیں تھے، انہیں خالق کائنات نے وجود بخشا، پیدا کیا، لیکن انسان اور جنات یہ ابدی ہیں، کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ جب یہ نہ ہو۔ جب اللہ رب العالمین انہیں جنت میں داخل کرے گا تو خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ یہ اس میں رہیں گے، نہ وہ دنیا فنا ہوگی، نہ اس کی نعمتیں پہ فنا آئے گا، نہ ہی یہ انسان کی زندگی ختم ہوگی۔ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن ایک جانور کی صورت میں موت کو لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، پھر کسی کو موت نہیں آئے گی، لا یذوقون فیہا الموت،
اس میں کوئی پھر موت کا ذائقہ نہیں چکھے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے تم۔ اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، یہ انہیں پیغام دیا جائے گا کہ ذالک الفوز العظیم، اے دنیا میں مصیبتیں اٹھانے والوں، مشقتیں برداشت کرنے والوں، تکلیفیں اٹھانے والوں، ذالک الفوز العظیم، اب جو تمہارے اللہ نے تمہیں دنیا عطا کی ہے، اب جو خالق کائنات نے تمہیں باغات دیے ہیں، ذالک الفوز العظیم، او میرے بندو یہ تمہاری بہت ہی بڑی کامیابی ہے، یہ تمہاری عظیم ترین کامیابی ہے جو تمہارے خالق کائنات نے تمہیں نصیب کی ہے۔ اس لیے بشراکم، تمہیں خوشخبری ہے، پیام خوشی اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس دن پھر اللہ رب العالمین ان با ایمان لوگوں کو کہے گا جاؤ جنت میں جاؤ۔ ہر انسان پل صراط سے گزر کر جائے گا، تاریکی ہوگی۔ اب ان جس شخص کے ساتھ یہ نور ہوگا، روشنی ہوگی جو ان کے دائیں طرف ان کے آگے ہوگی، ان لوگ اس نور کی روشنی میں آگے چلیں گے۔ ابھی یہ راستے میں ہوں گے تو کچھ لوگ جن کے لیے اللہ نے لفظ منافق کا استعمال کیا ہے، ان کی روشنی جو ہے وہ بجھ جائے گی، ان کے لیے تاریکی اور اندھیرا چھا جائے گا، کچھ انہیں نظر نہیں آئے گا۔ اب یہ ایمان والے جو لوگ تھے ان کی روشنی برقرار رہے گی، یہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اس موقع پر وہ منافقین ان ایمان والوں کو آواز دیں گے کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، یوم یقول المنافقون والمنافقات، اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس دن یہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ با ایمان لوگوں کو آواز دے کر کہیں گے، یہ انہیں آواز دیں گے کہ انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ٹھہرنا تو صحیح، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہاری اس روشنی سے کچھ حاصل کر لیں، ذرا رکنا تو صحیح، ہم بھی تمہاری اس نور سے کچھ لے لیں تاکہ ہم بھی اپنی منزل طے کر سکیں۔ یہ انہیں آواز دیں گے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں انہیں جواب ملے گا کہ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اے میرے بندو پھر انہیں جواب دیا جائے گا کہ ارجعوا وراءکم، تم واپس پلٹ جاؤ، التمسوا فالتمسوا نورا، تم اپنا نور وہاں جا کر کے تلاش کرنا، جاؤ واپس جہاں سے یہ نور تقسیم ہوا تھا وہاں جا کر کے اپنا یہ نور تلاش کرو، واپس پلٹ جاؤ۔ جس وقت یہ واپس پلٹیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اے میرے بندوں فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، تو پھر تمہارا اللہ ان کے اور ان مومنوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دے گا، لہو باب، او لوگوں اس میں ایک دروازہ ہوگا کہ باطنہ فیہ الرحمت، جو اس دروازے سے گزر کر چلے جائیں گے، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر کی طرف تو تمہارے اللہ کی رحمت ہوگی، جو اس دروازے کو کراس کر کے اندر چلے گئے ان کے لیے تو رحمت ہے، اور جو اس دیوار سے باہر رہے، دروازے سے باہر رہے، اللہ فرماتے ہیں وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور جو اس کے باہر کی طرف ہوں گے ان کے لیے پھر تمہارے اللہ کا عذاب ہوگا، ان کے لیے عذاب ہوگا۔ اب جس وقت اللہ فرماتے ہیں یہ صورتحال پیدا ہوگی تو یہ منافقین، وہ لوگ جنہیں اللہ کہتے ہیں یہ منافق ہیں، مرد اور عورتیں، یہ اب ایمان والے مردوں اور مومن عورتوں کو آواز دے کر پوچھیں گے، ان سے یہ کہیں گے کہ ینادونہم الم نکن معکم، ینادونہم
وہ لوگوں یہ اس وقت منافق مومنوں کو آواز دیں گے اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ الم نکم معکم، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھی نہ تھے؟ اکٹھے نماز پڑھتے تھے، نیکی اور بلائی کے کاموں میں اکٹھے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، ہم عبادات اکٹھی انجام دیتے تھے، تم بھی کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی کلمہ پڑھتے تھے، تم بھی محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار تھے، ہم بھی دعوے دار تھے، آج ایسا کیوں ہوا؟ تو خالق کائنات پھر اس وقت ان ایمان والوں کو توفیق دے گا کہ یہ انہیں جواب دیں گے، یہ انہیں جواب دیں گے کہ اگر آج تم اس نوبت پر پہنچے ہو تھے تو تم ہمارے ساتھی، اس بات کا انکار نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے اسباب تھے جن کی بنیاد پر آج تم منافقین کی صف میں چلے گئے اور خالق کائنات کے عذاب کے حقدار ٹھہرے ہو۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا مرکزی وہ یہ کہ وہ اسباب کیا ہیں کہ جن کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے انہیں منافق قرار دیا۔ سب سے پہلی بات اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جواب دیں گے کہ قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی۔ قالوا بلا، تو وہ مومن کہیں گے بلا کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھی تو تھے، لے ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن افسوس، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے ہمیشہ فتنے برپا کیے، تم نے اپنی ذات کو فتنوں میں ڈالا، تم نے ہمیشہ معاشرے میں، قوموں میں، مسلمانوں میں فتنہ و فساد بھڑکانے کی، بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ کوئی معاملہ ذرا سا بھی آیا تو اس کو ہوا دے دی، اس قدر اس کو بڑھایا کہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہوا، بدامنی پیدا ہو گئی، فتنے کو تم نے بڑھایا۔ فتنتم انفسکم، تم نے اپنی ذات کو فتنے میں ڈالا۔ استعملتموہا فی الفتنہ، تم نے فتنوں کو بھڑکانے میں اپنے آپ کو استعمال کیا، تم فتنوں کو پروان چڑھاتے تھے، جہاں سمجھتے کہ یہاں مسلمانوں کا اور اسلام کا کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، وہاں کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ نمبر 2، وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، عام علماء کرام اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور تم انتظار کرتے رہے کہ اب ان مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مستقبل میں کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، حالات بڑے سنگین ہیں، تو اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، تم اس انتظار میں تھے۔ لیکن تربصتم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس وقت فتنہ فساد کو ہوا دی جائے، فتنہ و فساد کو بھڑکایا جائے، فتنے برپا ہوتے ہیں، تو پھر تربصتم، لسان العرب بڑی معروف کتاب ہے، تاج العروض اور لسان العرب، یہ عربی لغت کی بڑی مستند اور معروف کتابیں ہیں۔ اس میں متربصن اس کے معنی ہے محتکر، ذخیرہ اندوزی کرنے والے، غلے اور اناج کو ذخیرہ کر کے مصنوعی قلت پیدا کرنا اور پھر اس کو اس وقت مارکیٹ میں لانا کہ جب اس کا ریٹ اوپر چڑھا جائے۔ زیادہ کمائی کی نقطہ نگاہ سے آپ مصنوعی طور پر کسی چیز کا بحران پیدا کریں، اس کا ذخیرہ کریں اور پھر اسے مہنگے داموں میں آپ بلیک میں فروخت کریں، اس کا کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی محتکر۔ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے ضیاء القرآن میں بھی اجمالی سا اس کا تذکرہ کیا ہے کہ تربصتم سے مراد یہ ہے کہ تم احتکار، ذخیرہ اندوزی کرتے تھے۔ جب کوئی فساد برپا ہوا، کوئی فتنہ برپا ہوا تو تربصتم، تم نے ذخیرہ اندوزی کی، تم نے مال کو، لوگوں کی ضروری اشیاء ضروریہ کو تم نے روک لیا، جس وقت اس کا فقدان پیدا ہوا پھر تم نے مارکیٹ میں بلیک میں مہنگے داموں بیچی، کمائیاں کرتے تھے۔ تم سے کہنے والے کہتے تھے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، خالق کائنات لوگوں روزی رساں ہے،
وہ اللہ رب العالمین وہی رزق فراخ کرتا ہے، وہی تنگ کرنے والا ہے۔ اس اللہ پر اعتماد رکھو، وہ تمہیں روزی دے گا، جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ تمہاری ذات پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ روزی تو وہی ملے گی جو تمہارے نصیب میں ہے۔ کہنے والے یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ۔ اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دنیا میں اعلان کر دیں، آپ ان لوگوں کو بتلا دیں، ان سے کہہ دیجئے کہ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء۔ او لوگو، تمام تر خزانے تو تمہارے اللہ کے پاس ہیں۔ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، اے میرے بندو، تمہارا اللہ جسے چاہتا ہے رزق میں فراخی دیتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور لوگوں جسے وہ چاہتا ہے اسے وہ پورا پورا دیتا ہے۔ تمہارا اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اس کی ضرورت سے وافر عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے اس کی ضرورت کے مطابق پورا پورا دے دیتا ہے۔ یہ سب تمہارے اللہ کی قبضہ قدرت میں معاملات ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اللہ نے جو تمہیں نوازا ہے تو جو تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور لوگوں جو بھی تم اپنے اللہ کی رضا میں اس کی خوشنودی کے لیے خلوص نیت سے خرچ کرو گے تو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ اللہ تمہیں اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ اس دنیا میں بھی تمہیں اس کا بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی وہ تمہیں اجر کثیر سے نوازے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور لوگوں یقین جاننا کہ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہترین روزی رساں ہے۔ لیکن تم کیا کرتے تھے؟ کہنے والے تمہیں یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کا یہ اعلان بھی ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ لوگوں ہے کوئی تم میں سے اپنے اللہ کو قرض دینے والا ہے، کوئی اپنے خالق کے کائنات کو قرض حسنہ دینے والا؟ تمہارا اللہ یہ تم سے قرض مانگتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر اعلان کیجئے، ہے کوئی تمہیں اپنے اللہ کو قرض دینے والا؟ قرض حسنہ، وہ ایسا قرض جو تمہارا اللہ تمہیں واپس لوٹائے گا، جو خرچ کرو گے وہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، اس دنیا میں بھی دے گا، آگے بھی دے گا۔ ہے کوئی دینے والا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، یقین جانو جتنا تم مجھے دو گے، جتنا یعنی اللہ کو تم دو گے، وہ اس قدر تمہیں عطا نہیں کرے گا، بلکہ اس سے کئی درجے زیادہ وہ اللہ رب العالمین تمہیں عطا کرے گا۔ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور بڑا شاندار تمہیں بدلہ دے گا۔ ہے کوئی دینے والا؟ پیغام سنانے والے کہتے تھے، لیکن تم نے کیا کیا کہ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنی ذات کو فتنوں میں ڈالا، وَتَرَبَّصْتُمْ، تم نے ذخیرہ اندوزی کی، وَارْتَبْتُمْ، اور تم اس شک شبے میں پڑے رہے، تمہیں اس بات پر اعتماد نہ تھا، تم شبے میں رہے۔ کیسے خدا دے گا؟ کاروبار بند ہے، ہر چیز جامد ہے، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں۔ کیوں بھئی آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ اگر آج یہ کہا جائے کہ 2 قرض تمہارا خالق کے کائنات مانگتا ہے، 2 ان غریبوں، مسکینوں، یتیموں، ان سفید پوش لوگوں پہ خرچ کرو، تمہارا اللہ تمہیں دے گا، تو پھر کیا کہتے ہیں کہنے والے؟ کہاں سے دے گا؟ آسمان سے پیسے گرائے گا؟ کیسے دے گا؟ وَارْتَبْتُمْ، تم شبہ میں پڑ گئے۔ کیا وہ خالق کے کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ رونما ہوا۔ ایک صحابی گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، بڑی معروف روایت ہے، باہر جنگل میں نکلے
وضو کیا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، کہا خالق کے کائنات، تو کہتا ہے کہ میں روزی رساں ہوں، میں بہترین رزق دینے والا ہوں، میرے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، تیرا یہ اعلان ہے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اے اللہ تو نے یہ کہا ہے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، او لوگو فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، اے اللہ تیرا یہ کہنا ہے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، او لوگو ہم نے تمہارا رزق بھی آسمانوں پہ رکھا ہے، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بھی آسمانوں میں ہے۔ اللہ تو یہ کہتا ہے اور پھر قسم بھی اٹھاتا ہے کہ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، او لوگو تمہارے پروردگار تمہارے رب کی قسم، انہو لحق مثل ما انکم تنطقون، او لوگو یہ بالکل سچ ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، اسی طرح سچ ہے جیسے کہ تمہیں اپنی بات کرتے ہوئے اس کی سچائی اور حقیقت میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح لوگوں اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں، اس کی حقانیت میں بھی کوئی شک نہیں کہ تمہارا رزق اور جس چیز کا تمہارا اللہ وعدہ کرتا ہے وہ آسمانوں میں ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، کہنے کہ اللہ پہ تو رزق دینے والا ہے، دے رزق۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ گھر میں واپس پلٹا، بیوی انتظار میں ہے، اس کو کہہ گیا تھا کہ تم تندور جلاؤ، آگ تندور گرم کرو، میں کوئی بندوبست کر کے آتا ہوں۔ وہ دیکھنے کے لیے جاتی ہے کہ تندور گرم ہو گیا، تو کیا دیکھتی ہے کہ اس میں روٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ اب وہ روٹیاں اتارتی ہے، اندر جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ چکی، اس وقت عام گھروں میں رواج تھا، جو پرانے کو بزرگ یہاں بیٹھے انہیں معلوم ہوگا کہ گھروں میں چکیاں ہوتی تھیں، عورتیں وہ خود گندم یا دانے اناج پیستی تھیں، وہ خود بخود چل رہی ہے، اس میں سے آٹا نکل رہا، یوں سمجھے جو برتن تھا پاس وہ بھی بھر لیا، کوئی شاپر تھا، کوئی توڑا تھا، کوئی تھیلا تھا، وہی بھر لیا۔ صحابی بھی گھر میں آئے، جب واپس آئے تو دیکھا کہ جناب روٹیاں بھی پکی ہوئی ہیں، آٹا بھی نکل رہا۔ بالآخر تجسس میں وہ چکے کی پولی اٹھا کر دیکھی کہ کہاں سے آ رہا، تو وہ ختم ہو گیا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب خبر دی گئی، آپ فرمانے لگے میرے ساتھی اگر تم اس کی پولی اٹھا کر نہ دیکھتے تو قیامت تک اس میں سے آٹا نکلتا رہتا، خلق کے خدا کھاتی رہتی۔ تو میرے عزیزوں میں یہ پوچھتا ہوں، کیا اس وقت کوئی اللہ اور تھا، آج کوئی رب اور ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کو خدا بدل گیا ہے؟ اوے آج بھی وہی خالق کے کائنات ہے، وہی لوگوں روزی رساں ہے، لیکن ورتب تم نے شبہ کیا، تم نے شک کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ والذین یبخلون الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، یہ لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ جو ہے اپنے پاس سمیٹ کے رکھ لو، کل کے لیے بھی کچھ سوچو، کل کیا کرو، کیا کرو گے کل؟ وَمَن يَتَوَلَّ، جو لوگوں تمہارے اللہ کے حکم سے روح گردانی کرے گا، جو بخل سے کام لے گا، تو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، یاد رکھو تمہارا اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے، وہ حمد و ثنا والا ہے، وہ اللہ رب العالمین تو انتظام کرے گا، لیکن تم اپنے لیے تباہی اور بربادی کا گڑھا کھود دو۔ دوسرے مقام پر خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود تو میری راہ میں مال خرچ کرنے سے کنی کتراتے ہی ہیں، دوسروں کو بھی یہ تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفذوا، تم من غلامان مصطفیٰ پہ خرچ نہ کرنا حتی ینفذوا، تا وقت کہ یہ بکھر جائیں، یہ منتشر ہو جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
در حقیقت تمام تر آسمانوں اور زمینوں کے خزانے تو تمہارے اللہ کی ملکیت ہیں، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن یہ منافق لا یفقہون، اس حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَارْتَبْتُمْ، وہ جواب دیں گے کہ تم شبہ میں رہے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تمہیں تمہاری آرزوؤں، تمہاری جھوٹی خواہشات نے تمہیں فریب دے دیا۔ تم جس وقت اس بات پہ آئے کہ کل کیا ہوگا، پھر تم نے حلال حرام نہیں دیکھا، جائز ناجائز نہیں دیکھا، صحیح اور غلط نہیں دیکھا، پھر تمہارے ذمہ جو خالق کے کائنات نے حقوق عائد کیے تھے مخلوق کے، تم نے ان حقوق پہ توجہ نہیں دی، پھر تم ایک حیوان اور جانور کی طرح ہر چیز اپنے قبضے میں لینے کی کوشش میں رہے، جو تمہارے جی میں آیا تم نے وہ کرنے کی کوشش کی۔ غرتکم الامانی، پھر تم اپنی من مرضی پہ چلے۔ امنیت ان کی جمع امانی، ایسی خواہشات جو انسان خود اپنے ذہن میں کوئی بات ٹھہرا لے، کوئی نظریہ قائم کر لے، کوئی عقیدہ بنا لے، کوئی تصور قائم کر لے اور اس کے مطابق عمل کرے، جس میں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت و نافرمانی آئے، وہ ہے امانی۔ وغرتکم الامانی، اور تمہیں تمہاری خواہشات، تمہاری آرزوؤں نے دھوکہ دیا۔ حتیٰ جاء امر اللہ، حتیٰ کہ تمہارے اللہ کا حکم فیصلہ آ گیا، خالق کے کائنات کا فیصلہ آیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور پھر تمہیں جس وقت تم بہکے تو پھر وہ درینہ ساتھی بھی آ گیا، پھر اس نے بھی تمہیں خوب بہکایا، اس نے تمہارے اعمال کو تمہاری نگاہ میں بڑا خوبصورت بنایا، تمہیں احساس جرم، احساس ندامت ختم کر دیا۔ تمہیں یہ تصور تھا کہ تم بڑے پارسا ہو، بڑے نیکوکار ہو، بڑے نمازی ہو، بڑے روزے دار ہو، بڑی عبادت کرنے والے ہو، بڑے قرآن پڑھنے والے ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی بھوکا مرتا ہے مرنے دو، کوئی بیمار ہے تو رہنے دو، تم اپنے آپ کو دیکھو۔ وغرکم باللہ الغرور، پھر اللہ کے بارے میں تمہیں اس شیطان نے بھی دھوکہ دے دیا۔ جب تم خود دھوکے میں آئے، اپنے دام فریب میں تم خود پھنسے، تو شیطان نے پھر تمہاری نظروں میں تمہارے اعمال کو خوبصورت بنا دیا۔ تو خالق کے کائنات فرماتے ہیں یہ وہ اسباب ہوں گے جن کی بنیاد پر یہ منافق ہیں، اور ان کو روشنی ملے گی لیکن راستے میں ہی وہ چمک ختم ہو جائے گی۔ اور ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ او لوگو، اس دن ان منافقوں اور کافروں کا انجام یکساں ہوگا۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، هِيَ مَوْلَاكُمْ، اب یہی تمہاری ساتھی ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، لوگوں وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ بہت ہی بری جگہ ہے، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال صدقہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کو قرض حسنہ دیتے ہیں، ان کا انجام کیسا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان المصدقین والمصدقات، میری رضا میں مال صدقہ کرنے والے، والمصدقات، اور صدقہ کرنے والی عورتیں، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور میرے وہ بندے کہ جنہوں نے اپنے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے، یضاعف لہم ولہم اجر کریم۔ یضاعف لہم، او لوگو اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ یضاعف لہم، تمہارا اللہ انہیں اس دنیا میں بھی کئی گنا زیادہ ادا کرے گا۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور جب یہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں پلٹیں گے تو وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، وہاں بھی انہیں بہت ہی بہترین، بہت ہی عمدہ بدلہ ملے گا۔
تو میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذات پر غور و فکر کرنا چاہیے. کہیں ہم میں بھی وہ اسباب، وہ علامات تو نہیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر قیامت کے دن انسان اللہ کے غیظ و غضب کا نشانہ بن جائے. اپنی ذات پر ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، گرفت کرنی چاہیے قبل اس سے کہ خالق کے کائنات ہماری گرفت کر لیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.